وہ ساری وسائل کے باوجود جنگل کا قانون ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، مائٹ از رائٹ ہے، جو طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک کی عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کمزور اور طاقتور کو ایک برابر رکھنا۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، پہلی تقریر ان کی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں انصاف کروں گا، کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں ہے۔ حضرت علی خلیفہ بنے، پہلی سٹیٹمنٹ، سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی میں انصاف کروں گا۔ تو میرے پاکستانیوں، آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ، مافیاز، جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی، جب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی، ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بھگایا انہوں نے، پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر، بریف کیس چلے، کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا، ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا۔ عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کرے، کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دیں، کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے۔ مارشل لاء لگتا تھا، قانون ختم، انصاف ختم۔ تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم اب اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے سٹیٹس کو کا، مافیاز، جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا، پیسہ باہر بھجوایا، اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا۔ پہلے جنرل مشرف نے این آر او دیا ان کو، سارے جو دو پاکستان کا پیسہ تھا، سارے مال کا یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا، سارے مال خریدا، سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے، ایک این آر او دے کے ان کو معاف کر دیا۔ ادھر سے حدائبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں 1 ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے، اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے۔ کوئی حکم، کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا، کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ، کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے، گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں، لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ہوا، وہی صاحب اقتدار، وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے، اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں این آر او دو، جب وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی این آر او دو، اور بدقسمتی سے ان کو این آر او ملا۔ جنرل لاہور میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں، کہا گیا جو قوم خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے وقت میں ملک ترقی کر رہا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا جا رہا ہے، کہا گیا قوم کی کامیابی کی بنیاد انصاف پر ہی رکھی جاتی ہے، قوم آج ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم صحیح فیصلے کریں گے تو ملک تباہی کے راستے پر اور اس سے نکل جائے گا۔ جس معاشرے میں قانون سب کے لیے برابر ہو تو وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، جو قومیں خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں قانون سب کے لیے برابر ہو وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہم صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو ملک تباہی کے راستے پر نکل جائے گا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحیح فیصلے وقت کی اشد ضرورت ہے۔ قوم کی بنیادی کامیابی کی بنیاد ہی صرف اور صرف انصاف پر ہوتی ہے۔ قوم آج ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے، اس وقت معاشی مشکلات ہیں اور قوم کی کامیابی کی بنیاد انصاف پر رکھی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں قانون سب کے لیے برابر ہو وہی قومیں۔ تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں، اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا، اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ
हमारी सारी उम्मीदें अब पाकिस्तान की अदलिया से हैं। बदकिस्मती से माजी में हमारी जो अदलिया का रोल रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ताकतवर के साथ खड़ी हो जाती थी। उन्होंने कमज़ोर का साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा वो जो नज़रिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, उसके तहत उन्होंने बदकिस्मती से हमारी जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया कि जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहां जमहूरियत नहीं है। कोई ये ना समझे कि जिधर जंगल का कानून है वहां जमहूरियत आएगी, हो ही नहीं सकता। इलेक्शन तो सारी दुनिया में होते हैं। कौन से डिक्टेटर ने इलेक्शन करवाए, कौन सी डेवलपिंग दुनिया में इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जमहूरियत नहीं है वहां। क्योंकि जमहूरियत तो आती तब है जब रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ आने ही नहीं दिया। यहां मार्शल लॉ लगता था, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत आ जाती थी। और नहीं तो जब ये दो जमातें आई हैं, इन्होंने अपने आप को कानून के ऊपर रखना था, तो इन्होंने भी अदलिया के निज़ाम को चेंज किया। जो डंडे मार के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को उसके अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, वो एक जमहूरी हुकूमत ने किया था, मार्शल लॉ ने नहीं किया। इनको इतना खौफ था आज़ाद अदलिया से, क्योंकि ये जब चोरी करते हैं तो ये देख ही नहीं सकते कि उस मुल्क की अदलिया आज़ाद हो जाए, क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी। और वही सजाद अली शाह कर रहे थे, जस्टिस सजाद अली शाह, और इन्होंने उसको अटैक करके हटाया गया। जजेस खरीदे, बगावत करवाई सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। और आज भी हम वहां खड़े हैं कि ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं। हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे, हर किस्म की इनकी एक ही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अदलिया फिर इन ताकतवर का, इन चोरों का साथ दे। और उसके लिए ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। और हर किस्म की, मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप। इन्होंने हर किस्म का प्रेशर डालना है अदलिया पे, जो इन्होंने माजी में किया है। और इन्होंने हर किस्म की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का आइन जो वाज़ेह तरीके से कहता है कि 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकती, 90 दिन के बाद ये दो केयरटेकर गवर्नमेंट्स, इनके ऊपर वायलेशन होगी आइन की, इनके ऊपर ये बिल्कुल इनका जो 900 के एक दिन के बाद, 90 के एक दिन के बाद, 90 दिनों के बाद, एक दिन के बाद ये हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी। इनके कोई ऑर्डर्स नहीं सुनने चाहिए किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी पुलिस वाले को, क्योंकि कानून इनको, आइन इनको इजाजत नहीं देता। तो जो इस मुल्क की, मैं कौम को सिर्फ आज सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि अपनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है। उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, उनको प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। जबकि आइन वाज़ेह है, उसके बावजूद ये कहना, ये कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दो माफिया फैमिलीज इस मुल्क के ऊपर मसलत हुई हैं, ये सारा वक्त इनका ये नहीं कहती, इनको शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए, ये असल में ये कहते हैं कि हम कानून से ऊपर है। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे निकाला गया। 1.5 साल इसके ऊपर तफ्तीश की गई सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद JIT, उसके बाद साबित हुआ इसकी करप्शन का कि 4 लंदन में बड़े बड़े फ्लैट जो पैनमा के इंकशाफ में सामने आए थे, जो किसी हमने नहीं निकाले, इंटरनेशनली इनको अल्लाह की पकड़ थी, इनके फ्लैट सामने आ गए जो हमेशा कहते थे हमारे नहीं, मानने पड़े हमारे हैं, और अदालत में बता ही नहीं सके कि पैसा किधर से आया। तो उसके बाद जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला किया, तो ये नहीं कि अभी तक साबित नहीं कर सके कि किधर से मनी ट्रेल गई इस मुल्क से पैसा ये फ्लैट खरीदने को, एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके साबित करने के लिए। लेकिन वो कह ये रहे हैं कि जुर्रत कैसे पड़ गई किसी के हमारे ऊपर केस करने की, अदालतों को कैसे जुर्रत पड़ गई हमारे खिलाफ फैसला करने की, ये असल में ये कह रहे हैं। और अभी भी ये कोशिशें करेंगे, क्योंकि इलेक्शन से ये डरे हुए हैं, अवाम से डरते हैं। पहले कहते जी वोट को इज्जत दो, बड़ी कैंपेन की वोट को इज्जत को, हम जब पावर में थे इलेक्शंस करवाओ, 3.5 साल मैं सुनता रहा जी इलेक्शंस करवाओ,
اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے، سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو، یہ نواز شریف کی شرائط ہیں. اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے. خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے، ثابت نہیں کر سکتا، عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر. یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، کوئی شرم نہیں ہے اس کی. لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو، ڈسکوالیفائی کرو، تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو. شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا. میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلرز جو پیچھے کہتے ہیں. دو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے، ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے. انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے. اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کو، اس کو اوپر بٹھا دیا. جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں، جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا، ان سب کو اوپر بٹھا دیا. تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو. جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے، تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے، جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے. لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے. ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ اس دلدل میں جو ملک پھنسا دیا اسے نکلنے کا، اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی دو گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر، کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو، کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کا یہ حالات نہیں تھا جو آج ہے. کسی سے پوچھے یا چھوڑے کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے، اکنامکس کے، ان سے تو پوچھے کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے. اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور اب ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں، میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں، کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا. اور ابھی شروعات ہیں، ابھی جو IMF کے ساتھ انہوں نے طے کیے کنڈیشنز، اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی، کیسے، میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں، ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ. تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا، ہمارے پرانے آرمی چیف، انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے پھر کالم بھی لکھی. اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں، تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا. جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے، جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے، اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے نعمتوں کا راستہ، وہ بالکل مختلف ہے، ایک ہے تباہی کا راستہ، اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو آرمی چیف نے، ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو میں لاہور میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں. کہا گیا پاکستان بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا پاکستان سے پیسہ گیا، سرے محل خریدا گیا، سوئز اکاؤنٹ میں $60 بلین پڑے ہیں. الیکشن 90 دن سے آگے نہیں ٹالے جا سکتے. ان کی جانب سے معاشی صورتحال پر بھی کافی تنقید کی گئی. کہا گیا 90 دن ایک دن بھی اوپر ہوا. جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتا چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے. وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی، وہ کون تھا، تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا. لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا.
اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا. تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا, پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا, امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے, اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا. پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی, بڑا لمبی بات چیت کی. پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی. تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ, پولیٹکس کا بھی ایکسپرٹ, فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ. دیکھیں یہ آگے جو میں ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے, جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا, سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, سارے فیصلے اس کے, گورنمنٹ تب تک ٹھیک, یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں. کہا گیا پاکستان میں قانون کی عملداری نہیں ہونے دی گئی ہے, ہم صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو ملک تباہی کے راستے پر نکل جائے گا. ہمیں ملک کو بچانا ہے, صحیح فیصلے کرنے ہیں. جو قومیں خوشحال ہیں وہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. عدالتوں کا کام کمزور اور طاقتور کو ایک ہی قانون کے تحت دیکھنا ہے. اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ قوم آج ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جس معاشرے میں قانون سب کے لیے برابر ہو تو وہی قومیں اور وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے. جو قومیں خوشحال ہیں وہاں قانون سب کے لیے یکساں ہے. پاکستان بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گیا ہے. ایک طرف طاقتور ٹولہ مافیاز ہے جنہیں قانون سے اوپر رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے. طاقتور مجرم ہمیشہ خود کو قانون سے نیچے سے بالاتر سمجھتا ہے. اسٹیٹس کو مافیاز کی جانب سے ان پر کافی زیادہ ان پر تنقید کی گئی ہے. عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ آئین کی حفاظت کے لیے پوری قوم عدلیہ کی جانب دیکھ رہی ہے. یہ وقت ہے کہ ہمیں عدلیہ کی جانب دیکھنا ہے, عدلیہ کا ساتھ دینا ہے. یہ لوگ انتخابات اور عوام سے ڈرتے ہیں. قوم کی بنیاد ہی صرف اور صرف انصاف پر رکھی جاتی ہے اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. قوم آج ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدلیہ کو قوم کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری ساری امیدیں عدلیہ سے اب وابستہ ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ماضی میں سپریم کورٹ کے جج پر حملہ مارشل لاء نہیں, جمہوری طور پر پاکستان میں قانون کی عملداری نہیں ہونے دی گئی. اس وقت بھی بلیک میل کر رہے ہیں کہ عدلیہ ان چوروں کا ساتھ دے, لیکن میں عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ قوم تیاری کرے, یہ ہر قسم کا پریشر ڈالیں گے. جہاں قانون کی حکمرانی نہیں وہاں جمہوریت نہیں ہوتی. 90 دن میں الیکشن نہ کرایا گیا تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہم سب کو اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے موازنہ بھی کیا گیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا کہ آج پاکستان بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے. الیکشن 90 دن سے آگے نہیں ٹالے جا سکتے, آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ایسا ہوا تو آرٹیکل 6 لگے گا. عمران خان کی جانب سے اپنی گفتگو میں یہ وضاحت دی گئی کہ جس معاشرے میں قانون سب کے لیے برابر ہو تو وہ قومیں پروان چڑھتی ہیں. جو قومیں خوشحال ہیں وہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. قوم کی کامیابی کی بنیاد صرف اور صرف انصاف پر رکھی جاتی ہے. ایک طرف طاقتور ٹولہ مافیاز ہیں جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. جس معاشرے میں قانون سب کے لیے برابر ہو تو وہی معاشرہ اوپر جاتا ہے, وہی معاشرہ پروان چڑھتا ہے, وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آئین کی حفاظت کے لیے پوری قوم عدلیہ کی جانب دیکھ رہی ہے. سب سے پہلے مشرف نے انہیں NRO دیا تھا اور آئین اختیار نہیں دیتا کہ کرپشن کا پیسہ معاف کیا جائے. ان کی ساری کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان اقتدار میں نہ آئے. اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت پاکستان بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے. سب کو پتا تھا کہ میں آؤں گا تو ہم بہت ساری چیزوں کو درست کریں. پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہیں, سمری بناتے ہیں, ایگزیکٹو سمری. وہ کیا کہتا ہے؟ 4 چیزیں کہتا ہے پاکستان کی. 1 سال پہلے ہماری حکومت گرانے سے 1.5 مہینہ پہلے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی واز گروئنگ فاسٹ, تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. سسٹینیبل کہ یہ
سسٹین کر سکتی تھی. یعنی یہ ایک ون آف نہیں ہے, یہ کوئی تکا نہیں لگا, یہ سسٹین کرنی تھی, یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا. اور اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ بھی ذرا سنیں. وہ کہتا ہے کہ 7 سالوں کے اندر پاکستان کی جو مڈل کلاس میں اضافہ ہوگا, یعنی جو مڈل کلاس جو جن کے حالات بہتر ہوں گے, وہ 6 کروڑ لوگ اوپر جائیں گے, مڈل کلاس بنیں گے پاکستان کی. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. پھر کہتا ہے انکلوسیو. انکلوسیو کا کیا مطلب ہے کہ صرف امیر امیر نہیں ہو رہا, انہوں نے کہا کہ سارا آبادی اس کے اندر شامل تھی. غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ, لانسٹ جو کہ دنیا کی لیڈنگ میڈیکل جرنل ہے, جو کہ ساری دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز وہ جرنل پڑھتے ہیں, جس کو لانسٹ کہتے ہیں. لانسٹ پاکستان کے ہیلتھ کارڈ کی تعریف کر رہا تھا, اور وہ تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ نچلے طبقے کو پہلی دفعہ ایک انشورنس ملی کہ غریب گھرانہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا 10 لاکھ تک علاج کروا سکتا تھا. یہ انہوں نے لانسٹ لکھتا ہے کہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں تھی جو پاکستان میں تھی. اور اس کا جو دوسرا کیا پہلو تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو دیہاتوں میں نہیں جاتا, جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں جاتے, نرسز نہیں جاتے, وہاں سارے بیچارے ادھر سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز یا بڑے شہروں میں. تو پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں میں جا رہا تھا, انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنانے شروع کر دیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو ایک ہیلتھ کوریج کا نیٹ ورک بن رہا تھا پاکستان میں, جو کہ انہوں نے آ کے ختم کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مریم کی وہ آڈیو لیکس, اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے, اپنے تو کھانسی بھی ہو اور وہ زکام بھی ہو تو باہر چلے جاتے ہیں سارا ٹبر علاج کروانے کے لیے. تھوڑی سی چیز ہو پتہ چلتا ہے جی اب پھر لندن پہنچ گئے علاج کروانے کے لیے. اور کوئی ایسا دو دنیا میں صرف ملک ہیں جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا, وہاں اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن عام آدمی نے کبھی سوچا کہ غریب گھرانے کے اندر جب ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ایک بڑی بیماری وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے اوپر ہوتے ہیں, ایک بیماری ان کو نیچے لے جاتی ہے غربت کی لکیر سے. تو انہوں نے آ کے وہ ہیلتھ کارڈ ختم کیا جو کہ ہمارا, جب وہ کہتے ہیں نا سسٹین, جب انکلوسیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کو لے کے, جب ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو بھی ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے. پھر احساس پروگرام, دنیا نے اکنالج کیا پاکستان کا احساس پروگرام جو نچلے طبقے کے لیے تھا. اور یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی, امریکن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا تھا احساس پروگرام کی وجہ سے. ورلڈ بینک سب نے تعریفیں کی پاکستان کے احساس پروگرام جو کہ انکلوسیو ریسورس تھی. تو یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے تیزی سے بڑھ رہی ہے, پھر سسٹینیبل ہے, یعنی یہ چلتی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ لوگ اس میں آ جائیں گے مڈل کلاس میں اوپر. پھر وہ کہتا ہے انکلوسیو ہے کہ وہ صرف ہم نے امیروں کا نہیں سوچا, نیچے سے بھی اٹھا رہے ہیں, جس میں کامیاب پاکستان بھی تھا, کامیاب جوان تھا نوکریاں دینے کے, اور جاب رچ کہ ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں, یعنی ہم نوکریاں دے رہے تھے, امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی پاکستان میں. فیصل آباد جیسی جگہ میں جدھر ہم جب 2018 میں آئے تھے تو لوگ اپنی فیکٹریاں بیچ کے ان کو ہاؤسنگ اسٹیٹ بنا رہے تھے, وہاں فیکٹریاں بند ہو رہی تھی. ہمارے دور میں 2022 کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس مزدور کم پڑ گئے, ہمیں باہر سے مزدور لانے پڑتے. اور آج جا کے ذرا فیصل آباد میں پوچھے کہ حالات کیا بے روزگاری کے. تو میں اب اس کے بعد صرف 2-3 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں, اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بچا رہے تھے. جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے, تباہی سے بچا رہے تھے. تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں. جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے, انفلیشن ہوئی ہے. اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کے خاندان کے پاس اگر 30,000 روپے ان کی آمدنی تھی,
اگر 30,000 آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں، آج اس کی خریدنے کی کیپیسٹی کہ وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے وہ رہ گئی ہے 20,000، اور لوگوں کی آمدنی سے 10,000 30,000 میں 10,000 روپیہ غائب ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے۔ اور وہ کیوں ہے؟ میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے، وہ ذرا دیکھیں کہ بچا کے کیا ملک کے ساتھ۔ اور ابھی IMF کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے، یہ مہنگائی ابھی آنی ہے، مزید جو روپیہ گرا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے، لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے میں صرف اپریل سے اب تک آپ کو بتا دوں۔ آٹا، بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے، عام آدمی، 1170 روپیہ تھا 20 kg آٹا ہمارے دور پہ، آج وہ چلا گیا 2400 پہ، دگنا ہو گیا۔ گھی 470 روپے، 470 روپے کا جو گھی پر kg تھا ہمارے دور پہ، آج 550 پہ چلا گیا kg۔ لیکن جو سننے والی چیز ہے وہ ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل۔ پام آئل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی کے اندر آدھی ہو گئی ہے، اس کا کوئی فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہوا، کیونکہ یہاں مزید تقریباً 100 روپے اور مہنگا ہو گیا kg پہ۔ چکن، مرغی جو ہم استعمال کرتے ہیں، 268 روپے kg تھا ہمارے زمانے میں، آج 415 پہ پہنچ گیا۔ جو چاول 104 kg ہمارے زمانے میں تھا، 172 kg پہ پہنچ گیا۔ پیاز، جو عام آدمی پیاز اور روٹی کھانے والے لوگ ہیں، 62 روپے کلو تھا پیاز، آج پہنچ گیا 225 روپے کلو۔ دودھ جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، بچوں کی ہڈیوں کے لیے، 117 روپے لیٹر تھا، آج 153 روپے لیٹر پہنچ گیا۔ جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، کیونکہ گیس صرف جو پہنچائی جاتی ہے گھروں میں، وہ صرف 27% گھروں میں گیس پہنچائی جاتی ہے پائپ کے ذریعے، باقی لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے زمانے میں 2470 روپے سلنڈر تھا، 2470 روپے کا سلنڈر، وہ آج 3400 روپے پہ پہنچ گیا، 3400 روپے پہ۔ بجلی 16 روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا، آج 36 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے۔ پٹرول 150 روپے کا تھا، آج 250 روپے پہ پہنچ گیا۔ ڈیزل 145 روپے کا تھا، 263 روپے پہ پہنچ گیا۔ ڈالر، اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے، 178 روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں، آج 270 پہ پہنچ گیا، اور اس کا بھی ایفیکٹ آنے والا ہے۔ میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا، بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہی نتیجہ ہوگا۔ اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عقل کل بن گیا، ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا۔ فورن پالیسی تو وہ جانتا ہے، اکانومی وہ سمجھتا ہے، شوکت ترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکت ترین نے یہ کیا تو وہ کیا۔ آپ کو پتا کیا اکنامکس کا؟ اور آپ بتائیں نا کہ اب یہ جو اکانومی پہنچی ہے، آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف منسٹر ہٹا دو تو اس کو لگا دو، جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے، اس کو لگا دو۔ فیصلے سب کر رہا ہے، لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ ذمہ داری عمران خان کی ہے، جو کہ پنچنگ بیگ بنا ہوا تھا۔ تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے، یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک، پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا، اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ان حالات سے، تو یہ صرف کوئی اکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا۔ اوور آل جو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں، اس ملک کی گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کرنی، سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی۔ ابھی ہمیں بڑا فخر تھا، ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے، جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدھر سے،
زلزلے کی وجہ سے. ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے. تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں. میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں, اگر ہم ملک کا یہاں ماحول گورننس ٹھیک کر لیں یا رول آف لا لے آئیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ, کانٹریکٹ انفورسمنٹ, کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا, ان کے گھروں پہ قبضہ, فلیٹوں پہ قبضہ, جس طرح کے پلاٹس پہ قبضہ ہوتا ہے. وہ اعتماد کی ضرورت ہے. اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا, وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اس وقت صرف ریمیٹنسز ہم لے کے آئے تھے, سرمایہ کاری وہ نہیں کرتے پاکستان میں, وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ. لیکن پاکستان سے وہ وہاں نہیں کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے. اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرا دیتا ہے, ایک دم پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی. تو ہم نے پاکستان کو جو نکالنا ہے, اس میں ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. ایک سرٹنٹی لے کے آنی ہے, ایک پریڈکٹیبلٹی جو انگریزی میں کہتے ہیں, یعنی جو آج سرمایہ کاری کرے اسے پتا تو چلے کہ ملک آگے 5 سال کس طرح جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے. جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے, ملک کے اندر استحکام نہیں آتا. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, اکانومی سٹیبلائز نہیں کرتی. اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ان لوگوں سے جو ملک کا نہیں سوچ رہے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں, یہ ہماری ان پالیسیز اور ان لوگوں نے, مافیاز, اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں گھٹنوں پہ یہ لے آئے. ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی, ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں کہ جی IMF کو کہیں یہ چیز ہم مانتے, یہ نہیں مانتے, کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم IMF کو یہ کر دیں گے, ہم ڈالر 200 سے نیچے لے آئیں گے روپیہ, اور آج کدھر پہنچ گئے, کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. روڈ میپ ہے وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے, جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں. قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ اصل میں حقیقی آزادی کی ہماری جدوجہد ہے. ہم اپنے ملک کو قانون, انصاف دے کے, فنڈامنٹل لوگوں کو رائٹس دے کے, رول آف لا کر کے آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ آزادی تو آتی ہے انصاف سے, اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جدوجہد کے لیے تیار ہوں. میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ رجسٹر کر رہے ہیں اس میں. میری انتظار کریں, میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا, کیونکہ ہم یہ سسٹم 2 طرح ہیں, توڑ پھوڑ کر دیں, سڑکوں پہ نکل جائیں, انتشار پھیلا دیں, ہم کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک. ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں, جی آج اس کو پکڑ لیا, شوکت ترین کے وارنٹ نکل گئے, کبھی وہ عثمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے, جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے, صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. معین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے. وہ دوسرا ارشد شریف سے جو ہوا, جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کراس کر کے آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے. یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ, اس کے اوپر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی. پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مرضی کرتا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. اس لیے اس ملک کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا. میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کو آخر میں کہہ رہا ہوں, جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا, آپ سب کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو قومیں جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑتی, جدوجہد نہیں کرتی,
कोई उनको आज़ादी नहीं देता, जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। हम सबको तैयारी करनी चाहिए और मैं फिर से अपने सारी पार्टी को, पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। इंशाल्लाह मैं चंद दिनों में इसकी अनाउंसमेंट करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें छह तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। कहा गया कि जो कौमें खुशहाल होती है वहाँ कानून की हुक्मरानी होती है। अदालतों को कार और ताकत पर को एक कानून के तहत देखना है।